खुदा का बंदा वो शख्स है जो निजात का तोहफा हासिल करने के बाद बकाया वक्त और ज़िंदगी को अपनी पूरी कोशिश करते भरपूर तरीके से गुजारता है। नहीं, वो एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान को ख़तरे में डालता है, क्योंकि खुदा का फजल इस कदर अजीम है। अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम खुदा, खुदा के साथ चलना। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना। हिस्सा 48। पहले से मुकर्रर और अपनी पूरी कोशिश करना। मर्द खुदा वो मर्द है जिसका ताल्लुक कादिर मुतलक खुदा से है, वो दुनिया के नहीं है। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। जब खुदा ने हमें तख्लीक से पहले बुलाया तो हम ईमान के साथ खुदा के साथ अबदी आसमान पर हैं, क्योंकि कादिर मुतलक खुदा ने अपने कामिल फरमान में हमें पहले से मुकर्रर लोगों के तौर पर बुलाया, रासबाज ठहराया और जलाल बख्शा। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदा ने हमें दुनिया की तख्लीक से पहले ही मसीह में चुन लिया और यीशु मसीह के ज़रिए हमें अपने बनाते हुए अपनी नेक मर्जी के मुताबिक हमें पहले से मुकर्रर किया। दुनिया की तख्लीक से पहले हर चीज़ की मनसूबाबंदी की गई थी, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लिए पालक बेटे हों। खुदा जिसने दुनिया की तख्लीक से पहले अपनी अबदी बादशाही को पैदा किया, वो बग़ैर किसी गलती के अपने कामिल फरमान से इस बादशाही की तरफ अपने लोगों की रहनुमाई करेगा। हम सब इस पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हम अपने अकायद की वजह से नहीं बल्कि खुदा की कामलियत पर यकीन रखते हैं। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम तख्लीक करते और पेश कदमी करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है कि जितना मुमकिन हो हम तख्लीक करें और जितना मुमकिन हो हम पेश कदमी करें, तो खुदा नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी में है। ये सिर्फ इतना है कि हम वो सब कुछ नहीं जानते जो उसका मतलब है। ताहम अगरचे खुदा जिसने ये सब लिखा और मंसूबा बनाया सब कुछ बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन हमारे पास भी काम है। ये ज़्यादातर किरदार की बजाय वक्त का मामला है। पेशनगोई और तकदीर। खुदा की पेशगोई उस किस्मत की तरफ इशारा नहीं करती जिसका आम तौर पर दुनिया के लोग हवाला देते हैं। ये एक तकदीर परस्त नज़रिया नहीं है जो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे रहते हैं, क्योंकि खुदा ने पहले ही हर चीज़ का फैसला कर दिया है। हमारे नुक्ता नज़र से खुदा के फरमान और तकदीर का मतलब है माजी पर नज़र डालना और ये एतराफ़ करना कि सब कुछ खुदा का फजल और खुदा की हदायत है। ये मुस्तकबिल में क्या होगा के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ना दिखाने के मुतालिक है, बल्कि खुदा का फजल जितना अजीम है हमें मौजूदा दौर में रहने वाले लोगों के तौर पर हर रोज़ कलाम पर कायम रह कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। खुदा की कुदरत कभी भी खुद पसंदी का बाइस नहीं बनती। खुदा की कुदरत कामिल है। हमारे अहमकाना ख्यालात और अमाल के बावजूद खुदा अपनी कामिल मर्जी को पूरा करता रहता है। हमारा काम यह है कि खुदा की अजीम मोहब्बत और फजल को कबूल करते हुए हर दिन पूरे दिल से जिंदगी गुजारें। हमारी पूरी कोशिश और सुस्ती। खुदा का बंदा वो शख्स है जो निजात का तोहफा हासिल करने के बाद बकाया वक्त और ज़िंदगी को अपनी पूरी कोशिश करते भरपूर तरीके से गुजारता है। नहीं, वो एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान को ख़तरे में डालता है, क्योंकि खुदा का फजल इस कदर अजीम है। कोई भी जो खुदा के फजल को जानता है वो कभी भी गुनाह में ढकी हुई अहमकाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगियां पहले ही यीशु मसीह के साथ मसलूब हो चुकी हैं और अब मसीह हम में रहता है और हम अब पहले की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अब होता। हत्ता कि अगर हम सिर्फ एक दिन जीते हैं तो हम
اس طرح گزارتے ہیں جیسے آج ہمارا آخری دن ہے۔ پولس رسول ایسی ہی پرجوش زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ پولس رسول کے اقرار جیسا ہی ہمارا اقرار ہونا چاہیے جو خدا کے فضل سے بلائے گئے ہیں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ یوسف کے ذریعے خدا کی حاکمیت اور بہترین کوشش کو دیکھا گیا۔ یوسف ماضی سے گزرا اور حال میں داخل ہوا۔ اسے مستقبل کا علم نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کا حکم مانا اور اپنے بھائیوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے بیٹے کے طور پر اپنی پوری کوشش کی اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ تاہم وہ جس جگہ پر گیا وہ موت کی جگہ تھی اور بہت سی چالوں اور موڑوں کے بعد وہ مصر کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے جسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو یوسف نے ایک مبہم مستقبل کی امید کرتے یہ کہتے ہوئے خدا سب کچھ ٹھیک کرے گا خوشی سے اختیار کیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ آخر کار یوسف کو اپنے بھائیوں سے اس کی زندگی کی بھیک مانگنے کے باوجود مصر میں بیچ دیا گیا، لیکن اس نے تمام ذمہ داری خدا پر نہیں ڈالی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے بغیر تقدیر میں پھنسے ہوئے ہر دن پوری کوشش کرتے گزارا اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا، اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں میں جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ اس کے انتہائی دکھ بھرے وقتوں میں تھا اور اس نے اس کا خیال رکھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے یوسف کی وجہ سے آقا کے گھر کو برکت دی۔ تاہم ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یوسف نے اپنی زندگی صرف خدا کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہوئے نہیں گزاری۔ یوسف نے اپنی پوری کوشش کی اور اپنے مالک پوتیفار کی توجہ حاصل کی۔ پھر یوسف حاکم بننے سے پہلے دوبارہ جیل سے گزرا۔ یہ سب 22 سال کے دوران ہوا۔ یوسف بہت سے موڑوں اور الجھنوں اور مشکلات سے گزرا ہوگا، تاہم جب وہ حاکم بنا اور اپنے بھائیوں سے ملا تو یوسف نے اس طرح اعتراف کیا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقایا زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ یہی تو ہے جب سے یوسف نے اپنے باپ یعقوب کے حکم کو اپنی پوری استطاعت کے مطابق مانا، اس نے ہر بار مشکل میں اپنی پوری کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں وہ خدا کی خود مختار رہنمائی کو تسلیم کرنے اور اقرار کرنے کے لیے ماضی پر نظر ڈالنے کے قابل تھا۔ یہ ایمان کا رویہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں رہنے والے لوگوں کے طور پر ہمیں خدا کی رہنمائی پر یقین رکھنا چاہیے اور ہر دن اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہم اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں، ہم پھر بھی گنہگار ہیں، اس لیے ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ جرائم کے ارتکاب کے لیے تادیب بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ اٹھنے اور دوبارہ دوڑ لگانے کے بارے میں ہے۔ یہ اس اچھی حکمت کو استعمال کرنے کے بارے میں ہے جو خدا نے ہمیں منصوبہ بندی کرنے اور پرجوش ہونے کے لیے دی ہے، اور بالآخر جب وقت گزر جاتا ہے اور ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اعتراف کر سکتے ہیں، اگرچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے جذبے اور کوشش کے ساتھ آیا اور ہر لمحہ اس پر غلبہ پایا، یہ سب خدا کی رہنمائی، جوش اور دیکھ بھال تھی۔
منصوبے بنائیں لیکن نتائج اس پر چھوڑ دیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ایک مخصوص منصوبہ بندی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے ایک وفادار مختار کے طور پر اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ گزاریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے منصوبوں کو خدا کے سامنے رکھنا چاہیے، بس اتنا ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور پھر بقایا کو مکمل طور پر خدا کی رہنمائی میں سونپ دینا چاہیے۔ ہم محض جب دروازہ کھلے تو کریں کا نقطہ نظر اور رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، ایک واضح سمت اور مقصد قائم کرنا چاہیے اور ایک مخصوص منصوبہ بندی کے ساتھ آنا چاہیے اور ہمیں اسے ایک ایک کر کے حاصل کرنا ہے۔ بلا شبہ اس دوران سمت بدل سکتی ہے یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں ہر روز اپنی بہترین صلاحیت جو خدا نے ہمیں بطور تحفہ دی ہے کے مطابق دوڑ لگانے کے قابل ہونا چاہیے۔